حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے جن سلاسل نے آگے اپنے انوار بکھیرے ہیں، ان میں جس ہستی کے ذریعے سے بالخصوص وہ انوار پھیلتے ہوئے میں نظر آتے ہیں، وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق حضرت سیدنا امام علی رضا سے بہت زیادہ خاص ہے، یعنی حضرت امام علی رضا کے خلفاء میں سر فہرست اگر کوئی نام نظر آتا ہے تو حضرت سیدنا معروف کرخی ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کو ایمان کا نور بھی اس عظیم نوری ہستی سے حاصل ہے، جسے علی رضا کہتے ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والدین ہیں وہ نصرانی تھے، آپ اکلوتے بیٹے تھے، گھر میں 3 افراد ہیں، ماں، باپ اور معروف کرخی۔ اور پھر آپ کو پڑھانے کے لیے جب جو ہے کسی نصرانی کے پاس بھیجا گیا تو اس نے کہا کہ کہو 3 میں سے 1، تو آپ نے انکار کر دیا۔ استاد نے تشدد کیا تو آپ وہاں سے نکل کر غائب۔ کافی دن گزر گئے، چونکہ اکلوتے بیٹے تھے، والدین تو یہ چاہتے تھے کہ یہ نصرانی رہیں، لیکن اب وہ تپش اور تڑپ جو اولاد کی تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ اب ماں باپ کہتے تھے بس بیٹا واپس آ جائے، کسی بھی مذہب پر ہوگا ہم قبول کر لیں گے، اور جس مذہب پر وہ ہوگا وہ ہم بھی قبول کریں گے۔ تو معروف کرخی جب واپس آئے تو آپ دین اسلام کا نور لے کر آئے تھے، اور جن سے لے کر آئے تھے وہ حضرت علی رضا ہی تھے، تو اس کی برکت سے آپ کے والدین سبحان اللہ۔ جناب سیدنا معروف کرخی کو جب خلفائے علی رضا میں شمار کیا جاتا ہے تو روحانی طور پر یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو یہ سلسلہ جنیدیہ سے ہوتے ہوئے سلسلہ قادریہ میں آگے۔ یہاں حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص لقب دیا جاتا ہے، امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سلسلہ قادریہ میں فیضان حضرت امام علی رضا کا جناب سیدنا معروف کرخی کے ذریعے سے جاری ہوا۔ سبحان تو اللہ۔ آج اگر دنیا میں جہاں کہیں بھی سلسلہ قادریہ کے ہمیں ماننے والے نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر یہ حصہ مشترک موجود ہے کہ یہ سلسلہ ذہبی سلسلہ جو جڑتا ہے جا کر حضرت امام علی رضا کے ساتھ منتقل ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو روحانی طور پر ایک سلسلہ آگے چڑھا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک علمی سلسلہ بھی آگے بڑھا جو حدیث کے باب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ واہ۔ آپ کا ایک سفر ہے جو نیشا پور کے حوالے سے معروف ہے، اور پھر نیشا پور سے جب آپ گزر رہے ہیں تو اس مقام پر آپ یہ دیکھیں کہ 20,000 لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں جن میں حضرت شیخ محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا محدث بھی نظر آتا ہے، ابو زرع رازی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی نظر آتی ہے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پردہ تھا، آپ سے گزارش کر کے کہا گیا کہ ہمیں بھی نور رسول دکھائیے جو آپ کے چہرے پہ چمک رہا ہے۔ آپ نے جب اپنے چہرے سے اس نقاب کو، اس پردے کو ہٹایا ہے تو کوئی رو رہا ہے، کوئی جو ہے چیخیں مار کر جو ہے نا دھاڑ رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، اور ہر ایک کی کیفیت اپنی اپنی ہے۔ یہ وہ عقیدت اور محبت کا اظہار تھا جو نیشا پور نے حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ جب آپ جانے لگے ہیں تو اس وقت انہی 2 ہستیوں نے، جو بڑی ہستیاں وہاں موجود ہیں، حضرت شیخ محمد بن اسلم توسی اور حضرت ابو زرع رازی، ان دونوں نے کہا کہ کوئی حدیث ہی ہمیں مصطفیٰ کی سناتے چلے جائیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا کہ جس حدیث کو سلسلۃ الذہب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ایسی خوبصورت کڑی بنی جسے خود حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے جعفر صادق سے، انہوں نے امام باقر سے، انہوں نے زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ سے، محمد مصطفیٰ نے جبریل سے، اور جبریل رب ذوالجلال سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جس نے جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے قلعے میں داخل ہونے کے بعد میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اور یہ بات تو اس حدیث کی رہ گئی، اس حدیث کا جو سلسلہ ہے، سند جو ہے اسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ مبارک سند اگر مجنوں پر پڑھ دی جائے، دیوانے پر پڑھ دی جائے، اللہ رب العزت اس کا جنون اللہ۔ اور یہ جملے کسی عام شخصیت کے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔